أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله ولا آخر بلا آخر يكون بعده الذي كثرت عن رؤيته أبصار الناظرين وحجزت الناته أوهام الواصفين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء مقترهم على مشية اقترام ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإطرته خير الإطر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم المحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک دفعہ اور مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عشر محرم الحرام 1445 ہجری کے سلسلے کی 7ویں تقریر آپ کی سزا خانے میں سماعت فرما رہے ہیں. مسلسل تشریف آوری پر آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ جس طرح آپ پابندی وقت کے ساتھ تشریف لاتے رہے خداوند عالم آپ کے رزق معرفت میں اضافہ فرمائے. دعا گو ہوں پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. ایک دعا کا بھی حکم ہوا ہے کہ بلا اظہار الحسن نقوی صاحب علیل ہے خداوند عالم انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. جو بھی بیمار ہے پروردگار اسے شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. آپ تمام احباب کا اس فرش ادا پہ تشریف لانا مخدوم عالمیان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات. اجازت ہے آپ تمام صاحبان کی کچھ دیر گفتگو کریں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. کل اس منزل میں تقریر رکی تھی کہ بھائی تو یوسف کے بھی تھے لیکن ایک دوسرے سے بالکل مطابقت نہیں رکھتے تھے. وہ اثر ماں کی وجہ سے آیا تھا کہ جس کی وجہ سے نبوت کے گھر میں حسد پیدا ہوا. حالانکہ نبوت کے گھر میں حسد نہیں ہو سکتا. آیا تو باہر سے آیا گھر میں نہیں تھا. آج ایک اور منزل ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. رسول اللہ نے اپنے بیٹوں کو حسن و حسین کو اگر تاریخ کے واقف لوگ تشریف فرما ہیں اور تاریخ سے واقف ہیں تو اس وقت جب مباہلے والی آیت آئی ہے اس وقت حضرت ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے جناب ماریہ قبطیہ سے وہ موجود تھے. جب مباہلے والی آیت آئی تو اس وقت جناب ابراہیم جو جناب ماریہ قبطیہ سے تھے رسول اللہ کے فرزند وہ اس وقت موجود تھے، لیکن مباہلے میں
اللہ نے مصطفیٰ کے جن بیٹوں کا ذکر کیا اور جن کا کہا وہ حسن و حسین ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، رسول کا بیٹا موجود ہے لیکن اس کے باوجود مباہلے میں حسن و حسین گئے ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابن کا صیغہ آیا ہے تو وہ یہ واضح کر رہا ہے بات کہ حسن و حسین جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں گو صلب علی سے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے خود کہا یا علی ہر نبی کی نسل اس کے اپنے صلب سے ہے لیکن میری نسل تیرے صلب سے ہے۔ یا علی میری نسل تیرے صلب سے ہے۔ تو مصطفیٰ کا یہ بیان دینا کہ علی کی صلب سے میری نسل ہے تو کہیں نہ کہیں اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کی اولاد کی ذمہ داری اور سرکار کی اولاد کی سلسلے کو اللہ نے صلب علی میں قرار دیا۔ یہ فضیلت امیر المومنین ہے کہ بیٹے علی کے ہیں، کہلائے رسول اللہ کے ہیں۔ اب اگر آپ کی توجہ یہاں تک میرے ساتھ شامل حال ہو ہی گئی ہے تو میں ایک جملہ اور کہتا ہوا آگے بڑھوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ لکھا ہے مورخین اور مفسرین نے کہ جب اللہ نے، یہ کمال ہے نبوت کے گھر کا بھی اپنا کمال ہے، اللہ نے جب حضرت نوح کو یہ کہا کہ ابراہیم تم کشتی بناؤ اور اس میں دعوت دو انسانوں کو جو مسلمان ہو گئے ہیں، 950 سال تبلیغ حضرت نوح کی اور صرف 70 مسلمان ہوئے۔ 950 سال میں صرف 70 مسلمان ہوئے اور ان کے لیے بھی اللہ نے کہا ابراہیم اے نوح ایک کشتی تعمیر کرو، ایک کشتی بناؤ۔ اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ سفر میں شامل ہو گئے تو جملہ بڑا قیمتی آنے والا ہے بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ جب کشتی تیار ہو گئی اور تیار ہونے کے بعد اللہ نے آسمان سے بھی پانی برسایا، زمین سے بھی پانی نکلا اور اس تنور سے بھی پانی نکلا جو حضرت نوح کے گھر میں موجود تھا۔ یعنی اتنا پانی نکلا کہ روئے عرض پہ کوئی جگہ ہی نہیں بچی جہاں پانی نہ ہو۔ اس وقت نوح کا اپنا بیٹا جو پہاڑ پہ چڑھ چکا ہے، حضرت نوح نے کہا، توجہ کریں گے تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں گا، حضرت نوح نے کہا آجا کشتی میں سوار ہو جا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ تو ایسے میں حضرت نوح پر اللہ نے وحی کی اور وحی کر کے کہا، میں نے آپ کو بتایا کل کی تقریر جن کے حافظوں میں محفوظ ہے کہ پروردگار خاندان سے ابتدا کر رہا ہے، لیکن آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی ایسا خاندان اسے نظر نہیں آیا جو مصطفیٰ کے خاندان جیسا ہو۔ کوئی ایسا خاندان نظر نہیں آیا جو سرکار کے خاندان جیسا ہو، جس کے شجرے کی اللہ مثال بیان کر سکے، کوئی ایسا خاندان نظر نہیں آیا۔ تو اللہ نے حضرت نوح پہ وحی کی کہ اے نوح لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے، یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے، بیٹا ہے نوح کا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب پروردگار یہ اختیار رکھتا ہے جب چاہے کسی کو اس کے شجرے سے خارج کر سکتا ہے، یہ اختیار قدرت ہے، اور جب چاہے مصطفیٰ کی نسل میں حسن و حسین کو قرار دے سکتا ہے۔ بھرا ہوا دربار ہے، لوگوں کے چہروں پہ حیرت ہو جاتی ہے۔ آج تک امت مسلمہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ حسن و حسین مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے۔ بھرا ہوا دربار ہے۔ ہارون رشید نے کہا آپ کو کس بات پہ فخر ہے، ایک چچا کی اولاد آپ ہیں، ایک چچا کی اولاد ہم ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ فرزند پیغمبر ہیں؟ آپ کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ فرزند پیغمبر ہیں؟ سرکار نے میرے اور آپ کے 7ویں امام نے جو جواب دیا وہ پیش خدمت ہے۔ چاہتے ہیں میں کچھ بیان کروں؟ صلوات تلاوت فرمائیے ایسے کہ نہیں؟ 7ویں امام نے
بھرے دربار میں ہارون سے کہا کیا تیرے دربار میں کوئی حافظ قرآن موجود ہے؟ اس نے کہا دربار بھرا پڑا ہے حفاظ کرام سے۔ تو امام نے کہا پھر اب یہاں آیتیں پڑھنی شروع کرو، یہاں سے آیتوں کا آغاز کرو۔ کہنے لگا کہاں سے؟ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا۔ امام نے کہا یہاں سے اپنے حافظ قرآن سے کہے کہ آیتوں کی تلاوت کرنی شروع کرے۔ اس نے تلاوت کرنی شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ۔ اگر میری دلیل ہوتی تو آپ جیسے چاہے سن لیتے، دلیل ہے امام موسی کاظم کی، ساتویں امام کی۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ دلیل میں کتنا دم تھا جو امام بھرے دربار میں پیش کر رہے تھے۔ امام نے کہا پڑھ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ۔ اس نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ یہاں تک بات پہنچی تھی۔ امام نے کہا ٹھہر جا، یہ کس کی گفتگو ہو رہی ہے؟ کہنے لگا یہ ابراہیم کی ذریت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے احسان کرنے والوں کو جزا ایسی دیتا ہے کہ جیسے اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیں گے جملہ آپ کے حوالے کرو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ابراہیم ہمارا محسن ہے، ابراہیم نے ہم پہ احسان کیا ہے اور ہم محسنوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت میں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کئی ہزار انبیاء ابراہیم اکیلے کے سلب میں رکھ دیے۔ اور یہ کہا اللہ نے قرآن میں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين۔ یہ انبیاء کی قطار کا سلسلہ اللہ گنوا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم پہ یہ احسان کیا، اور احسان کے بدلے کا احسان یہ ہے کہ پوری انبیاء کی فہرست ہم نے ابراہیم کی ذریت میں قرار دے دی۔ اور اس کے بعد آیت آگے بڑھی، آیت آگے بڑھی، کہنے لگے کہ پھر ذکر عیسیٰ تک پہنچا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى۔ بس یہاں تک پہنچا تھا حافظ قرآن۔ امام نے کہا بس خاموش ہو جا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ابراہیم کی اور اس کی اولاد کی۔ تو امام نے کہا پھر اس اولاد ابراہیم میں عیسیٰ کا ذکر کیسے آیا؟ نہیں، آپ کو بولنا چاہیے تھا۔ اب اگر آپ میرا ساتھ دینے پہ آمادہ ہے، ہاتھ اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ تک بات پہنچ گئی ہے۔ امام نے کہا عیسیٰ کا ذکر یہاں کیوں آیا جبکہ عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا؟ عیسیٰ کو تو اللہ نے بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا تھا۔ تو کہنے لگا وہ مریم کی وجہ سے اللہ نے عیسیٰ کا ذکر ابراہیم کی ذریت میں کیا۔ امام نے کہا سبحان اللہ، مریم کی وجہ سے اتنے برس کے بعد ابراہیم کی ذریت میں عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہو جائے، اور حسن و حسین فاطمہ کی وجہ سے رسول کے بیٹے نہ ہو۔ حسین بادشاہ ماشاءاللہ بچہ اٹھ کے صلوات پڑھواتا ہے، صلوات کا جواب تو سارا مجمع دیا کرے، مل کے بابا کی بلند صلوات پڑھیں۔ یہ ذاکر کے لیے نہیں پڑھی جاتی درود، یہ سرکار کی ذات پر درود ہے۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ آگے مجلس پڑھنے کو جی چاہے۔ تو اللہ کا وسیع بتائے گا، اللہ کا جانشین بتائے گا۔ کہنے لگا پھر عیسیٰ کا ذکر کہاں ہے؟ عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا۔ تو کہنے لگا مریم کی وجہ سے۔ امام نے کہا سبحان اللہ، مریم کی وجہ سے عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے، فاطمہ کی وجہ سے حسن و حسین ابراہیم کے بیٹے نہ ہو۔ اور پھر تاریخ نے لکھا زید ابن حارثہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور اتنے قریب صحابی ہیں کہ بلال کے آنے سے پہلے سرکار ختمی مرتبت کا ہر کام زید کرتے ہیں۔
ہر کام زید کرتے ہیں۔ اب جملہ سماعت فرمائیے گا بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ سرکار کے سامان کی دیکھ بھال زید کرتے ہیں۔ اگر سرکار سفر کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اگر کوئی سامان اٹھانا ہوتا ہے تو زید غلام پیغمبر ہے تو ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے ہر وقت رہتے ہیں۔ اتنا ساتھ رہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم دنیا سے گزر گئے، یعنی رسول اللہ کے آخری پسر جو رسول اللہ کی زوجہ جناب ماریہ قبطیہ سے تھے، جب وہ دنیا سے گئے تو اب لوگوں نے سمجھا کہ مصطفیٰ معاذ اللہ لاولد ہیں۔ تو ایسے میں عرب کا یہ دستور ہوتا تھا کہ عرب میں اگر کوئی ایسے لاولد ہو جاتا تھا تو اس کا غلام اس کا بیٹا گنوایا جاتا تھا۔ اسی لیے عربی کلام اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیٹے کو غلام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جہاں لفظ غلام آیا ہے وہاں بیٹے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اب میں جملہ آپ کے حوالے کہنا چاہتا ہوں، تاریخ نے لکھا کہ لوگوں نے زید ابن حارثہ کو مصطفیٰ کا بیٹا کہنا شروع کیا، اور امت نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ دیکھیے امت نے تسلیم کیا، غلام کو تسلیم کر لیا۔ آپ نے غور نہیں کیا، غلام کو تسلیم کر لیا کہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے، لیکن جب سرکار کو یہ پتا چلا، مصطفیٰ کو پتا چلا کہ میرے لیے بیٹا منسوب کیا جا رہا ہے، منہ بولا۔ یہاں کتنا لوگوں کو پسند ہے کہ منہ بولے بیٹے مصطفیٰ کے کہیں سامنے آ جائیں، تو تاریخ نے لکھا سرکار نے منع کیا کہ یہ میرا غلام ہے، بیٹا نہیں ہے، میرے بیٹے وہی ہیں جنہیں مباہلے میں اللہ نے بنایا ہے، میرے بیٹے وہی ہیں جنہیں مباہلے میں اللہ نے بنایا، اور میں نے آیہ تطہیر میں جن کے ساتھ چادر تطہیر میں جن پر آیہ تطہیر شامل حال ہے وہی میرے بیٹے ہیں۔ اب جملہ آپ کے حوالے اگر اتنی تمہید آپ تک پہنچ گئی بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، تو حسن و حسین مصطفیٰ کے بیٹے قرار پائے۔ توجہ کیجئے گا، اب ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ تاریخ میں جتنے بیٹے مصطفیٰ کو اللہ نے دیے، کم از کم بھی لکھنے والوں نے 4 تعداد لکھی۔ 3 جناب خدیجہ بنت خویلد سے، قاسم، طیب اور طاہر، اور اس کے بعد جناب ابراہیم چوتھے بیٹے ماریہ قبطیہ سے۔ لیکن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جملہ اپنے حوالے اور پلے گرا باندھ لیجئے گا، کہیں کسی موقع پر کام آئے گا۔ چاروں بیٹے دنیا میں آئے تو ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت آپ نہیں لا کے دکھا سکتے کہ اللہ کے فرشتے مصطفیٰ کو مبارکباد دینے اترے ہو۔ سوچتے رہیے گا، اللہ کے فرشتے مبارکباد دینے کے لیے اترے ہو۔ اترے تو کب اترے؟ جب حسن آئے تو اترے کہ نبی کو مبارکباد دے کے آؤ، جب حسین آئے تو اترے اور کہنے لگے کہ نبی کو مبارکباد دے کے آؤ۔ آج تو مجھے آپ کو اسی منزل پہ لے کے آنا تھا بصدقہ محمد اہل بیت محمد، کیونکہ جانشین پیغمبر کی نسل بھی حسن ابن علی کے بعد امام حسین ہے، اور آنے والے 9 ائمہ حسین کے صلب سے ہے، حسین کی پیشانی میں ان کا نور ہے۔ تو اب یاد رکھو کہ اصل حدیث قصہ کا مظہر جناب امام حسین کی ذات ہے، سیدہ اصل ہے، امام حسین فر ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا اس جملے کو کہ جب حسین و حسن دنیا میں آئے تو مبارکباد دینے کے لیے ملائکہ کے پرے اترے۔ اجازت ہے کچھ کہنے کی کہ جب امام حسن آئے ملائکہ تو آئے، ملائکہ تو آئے، لیکن وہ نہیں آیا جسے اللہ نے سزا دے کے قید کیا ہوا تھا۔ توجہ فرمائے، میں بات کو بہت تیزی سے منزل کے قریب کر رہا ہوں۔ وہ نہیں آیا تھا کہ جسے اللہ نے ایک جزیرے میں قید کر کے ڈالا ہوا تھا فرشتہ۔ اس نے بارگاہ احدیت میں یہ کہا تھا من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ تو اللہ نے اس کا ایک بازو چھین لیا تھا کہ تو نے میرے سامنے تکبر کیا، بنایا میں نے ہے، تکبر تو نے کیا۔ اللہ نے کہا مجھے تکبر پسند نہیں، پر
परवरदिगार, तो फिर तेरे नामों में एक नाम मुतकब्बिर भी है। जब तुझे तकब्बुर पसंद नहीं तो फिर तेरा नाम तकब्बुर कैसे है? तो आवाज आएगी मैं तकब्बुर उसका पसंद करता हूँ। तवज्जो कीजिएगा, मैं मुतकब्बिर इसलिए हूँ कि जब मुझे कायनात में तुम सजदा करो न करो उसकी जात में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सजदा इसलिए करते हैं ताकि हमारी आकबत समझ जाए कि अल्लाह ने हम पे फरीजा किया हुआ है 5 वक्त की नमाज में सजदे को, लेकिन अल्लाह को तुम्हारे सजदों से कोई गरज नहीं है। तो अल्लाह तुम्हें तो कब्र क्यों है? तो लगा जब अली मुझे सजदा करता है तो कुव्वत परवरदिगार कहती है कि मैं इसलिए मुतकब्बिर हूँ कि जिसे दुनिया खुदा समझती है वो मुझे सजदा करता है। हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, उसे तकब्बुर पसंद नहीं है मखलूक का, तो तारीख ने लिखा कि अल्लाह ने उसका एक बाजू छीन लिया। बाजू छिन गया यानी मलकूतियत छिन गई। जब मलकूतियत छिन गई तो एक जजीरे में डाल दिया गया। अब जुमला सुनना, खुदा की कसम इन जुमलों के लिए मेहनत इसलिए की है कि इन सब का ताल्लुक हदीस किसा से है, क्योंकि इमाम हुसैन के आने पर जो अलकाबात इस्तेमाल हुए हैं, रसूल अल्लाह ने जिन अलकाबात को इस्तेमाल किया है उनकी शरह में पेश करने के लिए जा रहा हूँ बसदक़ा मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। तो जिब्राइल से पूछने लगा कि मैंने जो ये गुनाह, मुझसे जो ये गुनाह सररद हुआ है, मासूम मलक दावा कर बैठा कि मुझ जैसा कौन है, अल्लाह ने एक बाजू ही छीन लिया। तो कहने लगा जिब्राइल क्या कभी ऐसा होगा कि मेरे गुनाह बख्श दिए जाए और मेरी सज़ा माफ़ हो जाए? यानी जो मैंने अमल किया है इसका पछतावा तो मुझे है, लेकिन मेरी माफ़ी कैसे होगी? इब्राहिम ने कहा रोज़े क़यामत फ़ैसला होगा तेरा, कि अल्लाह फ़ैसला करेगा कि तुझे कहाँ भेजना है, जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में। तो रोज़े महशर तक इंतज़ार कर, क़यामत तक इंतज़ार कर कि क़यामत में हर एक का फ़ैसला किया जाएगा। उसने कहा भाई जिब्राइल मुझे पता कैसे चलेगा कि कयामत आने वाली है और कयामत आ गई है? तो कहने लगे जब तू देखे कि आसमान के दरवाजे खुल गए हैं तो तू देखना कि मलाइका के परे उतर रहे हैं, तो फिर तुझे पता चल जाएगा कि कयामत आने वाली है। तो ऐसे में जब हुसैन 3 शाबान को दुनिया में आए तो फितरुस ने देखा 70,000 मलाइका का एक परा और पै दर पै 70,000 परे हुसैन को मुबारकबाद देने के लिए मदीना शहर में मुस्तफ़ा के घर में उतर रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए। तो फितरुस ने जिब्राइल से पूछा जिब्राइल इतने मलाइका जमीन की तरफ आ गए हैं तो क्या कयामत आ गई है? जिब्राइल ने आवाज देकर नहीं फितरुस कयामत नहीं बल्कि मालिक कयामत आ गया है। मालिक कयामत आ गया है। कहा कौन? कहा हुसैन आए हैं। तुझे पता नहीं रसूल अल्लाह के घर छोटा नवासा आया है। तारीख में लिखा कि ऐसे में जिब्राइल ने आवाज दी, जिब्राइल ने कैसे ले चलो, क्योंकि उसने इल्तजा की। मैं हाथ बांध के हजरत जिब्राइल की बारगाह में सैयदुल मलाइका की बारगाह में एक जुमला कहना चाहता हूँ। ए सैयदुल मलाइका आप अल्लाह से तो इजाजत ले आइए कि फितरुस तेरा सजा याफ्ता हुसैन के दरवाजे पे आना चाहता है, तो क्या इसे ले जाओ? वो जिब्राइल जो एक बाल के बराबर भी अपनी जगह से बगैर इज़्न इलाही के नहीं
حرکت کرتے، انہوں نے پوری تاریخ کی گواہی سے بات کر رہا ہوں، کسی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جبرائیل عرش پہ گئے ہوں، اللہ سے پوچھا ہو کہ فطرس حسین تک جانا چاہتا ہے، اللہ فطرس کو لے جاؤ، نہیں، کہیں نہیں پوچھا۔ جبرائیل سے تو کوئی پوچھے کہ اس نے کیوں نہیں پوچھا، جبکہ ہر بات پوچھ کے کرتا ہے، تو یہ کیوں نہیں پوچھا؟ تو آواز آئے گی، میں قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کا سزا یافتہ حسین کے دروازے پہ آ جائے تو اسے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی دروازہ ہے جہاں اللہ کے سزا یافتہ بخشے جاتے ہیں۔ اللہ کے مل کے سارے صلوات بھی پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ فطرس کو لے آئے جبرائیل، اور جب پہنچے رسول اللہ کے پاس تو کہنے لگے یا رسول اللہ، فطرس آیا ہے۔ حسین آغوش پیغمبر میں تھے، مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا فطرس کے پروں کو حسین سے بس کرو، بلکہ دالان میں ایک جھولا پڑا ہوا تھا، حسین کا جھولا جو نسبت پا چکا تھا۔ جب چھوٹا بچہ کسی گھر میں آتا ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر آدمی اس سے لاڈ کرتا ہے، ماں کا لاڈ اپنی جگہ، باپ کا لاڈ اپنی جگہ، بھائی کا لاڈ اپنی جگہ، بہن بڑی ہو تو اس کا لاڈ اپنی جگہ، گھر والوں کا لاڈ اپنی جگہ، تو بچہ گود و گود رہتا ہے۔ کتنی دیر حسین جھولے میں رہے، کتنی دیر جھولے میں رہے ہوں گے، کبھی حسن کی آغوش میں، کبھی فاطمہ کی آغوش میں، کبھی مصطفیٰ کی آغوش میں، کبھی مرتضیٰ کی آغوش میں۔ تو جملہ کہنے کی اجازت ہے، لیکن صحن میں تو ایک جھولا پڑا ہوا تھا، لکڑی کا جھولا جو حسین سے نسبت پا گیا تھا، حسین سے نسبت پایا ہوا جھولا دالان میں پڑا تھا۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا، مسعود دعا فرمائیے گا، آپ ہمارے بزرگ ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ حسین کے ساتھ مس کرنے کا حکم مصطفیٰ نے نہیں دیا، بلکہ کہا جھولے سے مس کر، جھولے سے مس کر۔ اس میں حسین موجود نہیں تھے، لکڑی کا جھولا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بازو کو مس کیا، ادھر پر ملنا شروع ہو گئے، تو میں نے کہا پروردگار جھولا تو خالی تھا، تو نے پر حسین کے صدقے میں عطا کرنے تھے، کم سے کم حسین سے مس ہوتے تو پھر پر مل جاتے، بات اور ہوتی، یہ تو خالی جھولا پر دے رہا ہے۔ آواز آئے گی احمد حسن، میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خالی جھولا نہ سمجھ رہا، بلکہ یہ نسبت حسین سے پا گیا ہے۔ کہ اب میرے عزیز و جملہ تمہارے لیے ہے، وہ حسین کا جھولا ہے، یہ اصغر کا جھولا ہے، بات ایک ہے، وہ باپ کا جھولا، یہ بیٹے کا جھولا۔ کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ جھولا خالی ہے، نسبت جو اصغر سے پا گیا ہے۔ تو ادھر فطرس نے پر لگائے، بازو پورا ملا، کئی ہزار پر ایک بازو میں ہوتے ہیں، اور ایسے میں فطرس نے پھر اپنے پروں کو جھاڑا، اور جھاڑنے کے بعد پرواز کرنے کی ملکوتیت مل گئی، ملکوتیت مل گئی۔ پروں کو جھاڑنے کے بعد پھر پرواز کرنے کا ارادہ کیا۔ اب جو پرواز کی تو جبرائیل کو علم ہوا کہ اب پھر کوئی ارادہ ہے، اس کا ارادہ ہے کہ پھر کوئی بات کہے۔ تو جبرائیل نے کہا کیا ارادہ ہے؟ ابھی ابھی تو تجھے چھٹکارا ملا ہے،
ابھی ابھی تو نجات ملی ہے۔ اس نے کہا بھائی جبرائیل، پہلے جو دعویٰ کیا تھا نا، مجھے افسوس تھا کہ میں نے دعویٰ کیا ہے لیکن دلیل نہیں تھی، لیکن اب جو دعویٰ کرنے جا رہا ہوں اس کی دلیل رکھتا ہوں۔ کہنے لگا کیا دعویٰ کرے گا؟ کہنے لگا من مثلی۔ جبرائیل نے کہا اسی پہ تو روکا تھا، کہا نہیں اب دلیل ہے۔ کہنے لگا من مثلی کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا انا اتیک الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ مثلی انا عتیق الحسین۔ ایسا شجرہ ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں ہے جس کے شجرے کی مثال اللہ نے بیان کی ہو سوائے مصطفیٰ کے شجرے کے۔ اور پھر مثال بھی اس طرح بیان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ میں تمہارے درمیان ایک مثال کلمے کی بیان کر رہا ہوں کہ جس کی مثال شجرہ طیبہ کی مثال ہے۔ تو شجرہ طیبہ وہی ہے، وہی شجر پاک ہے جس شجر کے لیے آیہ تطہیر اتری ہے، وہی شجر پاک ہے جس کے لیے آیہ تطہیر اتری ہے۔ اس شجر کا ہر پھول اپنی منفرد خوشبو رکھتا ہے، اور اللہ کہہ رہا اصلها ثابت فی فرعها فی السماء، کہ اس کی جڑ جو ہے وہ زمین میں ہے اور فرع آسمان میں ہے۔ اسی شجرے میں سے ایک کا ذکر کرنا ہے۔ آج محرم کی ساتھ ہو گئی، عزاداروں عزاخانوں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا ہے، کوئی میرے لال کا ماتم کرنے والا۔ تمہیں پتا ہے 7 تاریخ کو کربلا کے میدان میں ایک اور آواز گونجی، الاتش الاتش الاتش۔ 7 سے حسین کا پانی بنتا نہیں، 7 کو حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا تھا، قلت آب ہو گئی تھی، حسین کے پانی خیام میں ختم ہو چکا تھا۔ پانی تو پہلے سے بند تھا لیکن جو ذخیرہ پانی موجود تھا وہ پانی بھی ختم ہو گیا تھا، اور عالم بچوں کا یہ تھا کہ پیاس سے بلبلا رہے تھے اور اس خیمے میں جاتے تھے جہاں حسین نے مشکیں رکھی ہوئی تھی، جو خالی مشکیں پڑی تھی۔ حسین کے بچے ان مشکوں کو لیتے، اپنے شکم سے قمیض اٹھاتے، خالی مشک کے اپنے شکم پہ رکھ کے آواز دیتے، الاتش الاتش الاتش۔ آپ کو معلوم ہے چمڑا اگر خالی بھی ہو جائے تو اس میں ٹھنڈک رہتی ہے۔ بچوں کے جگر جل رہے تھے، بچے خالی مشکیں اپنے سینے پہ لگائے ہوئے آواز دے رہے تھے۔ یہ تو 7 محرم کی ایک تاریخ ہے، لیکن آج کا دن منسوب ہے حسن کے یتیم سے۔ تو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو اس کو کہ جس کو زہر دغا دے کے مارا گیا، آج اس کے بیٹے کا ماتم ہے۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، باپ کو زہر دیا تو 70 ٹکڑوں میں کلیجہ باہر آیا، بیٹے نے تو حد ہی کر دی، لاشا ہی 70 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ حسن کا یتیم ہے جو بار بار حسین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مولا اے چچا جان ہمیں رن کی اجازت دیجئے۔ حسین سینے سے لگا کے کہتے تھے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے میدان میں بھیج دوں؟ عزادارو امام حسین نے کہا جب میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میں تجھ طرف دیکھتا ہوں کہ جہاں تو ہوتا ہے، جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے تشفی ہوتی ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ یہ بار بار قاسم کا آنا اور چچا کا اجازت نہ دینا، جملہ سنو گے۔ ایک وقت ایسا آیا قاسم ایک پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے اور اپنے زانووں میں اپنے سر کو دیا کہ اللہ آج حق کے نصرت کیسے ادا ہو کہ اپنے چچا پہ سے اپنی جان کو قربان کرے قاسم۔ تو کہتے اچانک ہاتھ دائیں بازو پہ آیا تو ایک تعویذ پہ ہاتھ آیا، حسن کے یتیم کو باپ کی وصیت یاد آئی، دوڑ
دوڑتے ہوئے چچا کے پاس آئے، کہ چچا میں اپنے بابا کی وصیت آپ کے لیے لایا ہوں۔ حسین کرسی سے اٹھ گئے، لا میرے بھائی کا خط مجھے دے۔ حسین نے خط آنکھوں سے لگایا، خط میں لکھا تھا، حسین ہم تو کربلا میں نہ ہوں گے، لیکن اگر قاسم اجازت مانگنے آئے تو میرے لال کو میری طرف سے اجازت دے دینا۔ بڑے بھائی کا حکم پا کر حسین نے کہا قاسم بڑی سفارش لائے ہو میرے لال۔ اب حسین کیا کہے جہاں حسن کی سفارش آ گئی۔ جملہ تم نے سن لیا، رونے کے لیے یہی جملہ کافی تھا۔ 13 برس کا قاسم زنا بھی پوری نہیں آتی تھی۔ امام حسین نے کہا قاسم جہاں تجھ سے میرے بھائی نے وصیت کی تھی وہیں مجھے بھی ایک وصیت کی تھی۔ عباس علی اکبر آؤ خیمہ تطہیر میں آؤ، لے کے چلے تو فاطمہ کبریٰ کو جناب زینب کے ساتھ بلوایا اور عقد پڑھا جناب قاسم کا۔ جاؤ کربلا میں امام حسین کے خیام میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جسے حجلہ عروسی کہتے ہیں، وہ کربلا میں جگہ موجود ہے۔ ویسے نہ کیا کرو، حسین نے نکاح پڑھایا تھا، اتنا وقت تھا کہ نہیں تھا۔ جاؤ کربلا میں جا کے دیکھ لو، پوری کربلا میں حسین نے اپنا ہر رشتہ قربان کیا ہے۔ ایک رشتے کی کمی تھی کہ حسین کا داماد کوئی قربان ہونے کو نہ تھا، اس لیے بھائی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا عقد بڑھا۔ اب مکمل ہو گئی کربلا کہ داماد بھی قربانی دینے کو تیار، بیٹا حسن کا حسین کا داماد۔ مقتل کہتا ہے جیسے حسین نے عقد پڑھا عباس و علی اکبر کی موجودگی میں، تو کہتے ہیں ایسے میں عباس و علی اکبر امام حسین کے ساتھ باہر آئے۔ قاسم نے بھی آنا چاہا تو فاطمہ کبریٰ کی آواز آئی، اے میرے والی جاتے رہے ہو؟ پتہ ہے قاسم نے فکرہ کیا کہا؟ کہنے لگے شہزادی آپ کے بابا اکیلے رہ گئے ہیں، آپ کے بابا تنہا رہ گئے ہیں، مجھے جانا ہے۔ کہا میرے والی میں روکتی نہیں ہوں، لیکن اتنا کہتی ہوں محشر کی بھیڑ میں کیسے ملاقات ہو۔ قاسم نے جو کرتا پہنا تھا اس کرتے کو پھاڑا، ایک بادشاہ فاطمہ سے فاطمہ کبریٰ کے حوالے کیا اور کہنے لگے فاطمہ کبریٰ یہ ہماری نشانی اور حفظکم اللہ، اللہ کے حوالے قاسم رخصت ہو گئے۔ مقتل کہتا ہے 13 برس کا بچہ حسین کے بھتیجے کو عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا۔ ہمت سے سننا، میں منزل ایسی پہ آ گیا ہوں، بڑا مشکل موڑ آ گیا ہے۔ عباس نے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھا کے سوار کیا۔ پتہ رکابوں میں پیر پورے نہیں تھے، قاسم کے پیر رکابوں میں پورے نہیں تھے، نہ زرہ پہنی ہوئی تھی نہ پیروں میں رکاب تھی، لیکن ہاتھ میں تلوار وہی تھی جو دادا حیدر کرار کی تلوار تھی، شجاعت وہی تھی جو علی کی شجاعت تھی۔ سنو گے جملہ، حسین نے قاسم کا گریبان چاک کیا۔ عباس نے پوچھا مولا یہ کیا کرتے ہیں؟ میرا بھتیجا تو پہلے ہی یتیم ہے۔ کہنے لگے عباس اسی لیے تو میں نے گریبان چاک کیا ہے، عرب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یتیموں پہ تلوار نہیں اٹھاتے، شاید یتیم سمجھ گئے میرے قاسم کو چھوڑ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ قاسم چلا، پسر سعد نے ارزق سے کہا اس کے مقابلے میں جا، بڑا مشہور شامی پہلوان ارزق، اس نے کہا یہ بچہ ہے میں اس کے مقابلے میں نہیں جا سکتا۔ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیجا، ادھر عباس گھوڑے پہ سوار قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے اور بتاتے جاتے تھے قاسم شاگرد ہے نا عباس کا، بنی ہاشم کے ہر جوان نے عباس سے تلوار چلانا سیکھی ہے۔ عزادارو عباس گھوڑے پہ بیٹھ کے قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ ارزق کا سب سے چھوٹا بیٹا آیا، قاسم نے تلوار کا وار کیا، وہ جانبر نہ ہو سکا، واصل جہنم ہوا۔ دوسرا بھائی آیا، قاسم نے دوسرا وار کیا، وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ جب تیسرا بیٹا آیا، قاسم نے اس پہ بھی وار کیا۔ یہ شجاعت حیدری تھی جو میدان جنگ میں نظر آ رہی تھی۔ قاسم لڑتے جاتے تھے، جیسے جیسے وار کرتے ویسے ویسے
سے عباس کہتے مرحبا قاسم، مرحبا قاسم، مرحبا میرے لال، مرحبا میرے بھتیجے۔ سنو گے جملہ، جب چاروں بیٹے فنار ہو گئے، یہ حرام زادہ شراب کے نشے میں جھومتا ہوا نکلا، ادھر شراب کے نشے میں ارنک آیا، ادھر عباس نے حسین کے سامنے ہاتھ باندھے، آواز دے کے کہا مولا یہ بہت بڑا پہلوان ہے، میرا قاسم بڑا چھوٹا میرا قاسم بڑا چھوٹا ہے۔ آواز آئی عباس میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے بھائی کی تصویر ہے، یہ حسن کی جنگ ہو رہی ہے۔ میں لگا اچھا مجھے بتائیے، مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں قاسم کو بتا سکوں۔ ہاں عباس جائے، تجھے اجازت ہے قاسم کو بتا۔ حسین کے کہنے پر عباس اس مقام پہ آئے جہاں سے قاسم نظر آ رہے تھے، اور کہتے جاتے تھے عباس کہتے تھے قاسم دائیں سے حملہ کرو، قاسم بائیں سے حملہ کرو، قاسم سامنے سے حملہ کرو۔ ایک ایسا وار کیا، ارزق دو برابر حصوں میں تقسیم ہوا، ادھر آواز آئی مرحبا قاسم، مرحبا میرے لال، مرحبا قاسم۔ پسر سعد نے دیکھا کہ ارزق جیسا بہادر دیر کر دیا قاسم نے، تو کہنے لگا اب گھیر کے مارو، یہ ایسے قابو نہ آئے گا۔ چاروں طرف سے گھیرا گیا، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تبر آئے، کہیں سے نیزے آئے، ایک تلوار کا بار قاسم کے پیر پہ ہوا۔ اب جو قاسم جھکے تو حرامی نے گرز مارا۔ آواز آئی چچا او میری ولد، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ماتم کے دن ہے، آج کا دن محتاج نہیں ہے، 3 دن کا مہمان رہ گیا ہے حسین۔ بڑے کر و فر کے ساتھ تم نے استقبال کیا تھا، کل کہیں خواب میں، کل کہیں خیال نہ آئے کہ حسین ہم آپ کا پرسہ نہ دے سکے، اے مولا ہم آپ کے بھتیجے کو نہ دے سکے۔ سنو گے جملہ، ادھر قاسم نے آواز دی چچا مدد کو آئیے، ادھر حسین نے گھوڑے کے لجام کو کھینچا، ادھر عباس نے لجام فرس کو کھینچا، ادھر علی اکبر نے لجام فرس کو کھینچا۔ آخری جملہ، زیارت آ جائے گی۔ مقتل کہتا ہے ایسے میں جب 3 برابر کے شیر میدان کربلا میں اترے، دائیں کے گھوڑے بائیں بھاگ گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں بھاگ گئے۔ قاسم کا لاشا ریتے کربلا میں پامال ہو گیا۔ سنو گے جملہ، حسین لاشا لینے آئے تو نہ مل سکا۔ آواز دی قاسم امام وقت بلاتا ہے، 70 جگہ سے ٹکڑے بلند ہوئے۔ آواز ہے چچا مٹیاں چھیرل گئی، مانور واوے قاسم دی محضی۔ مٹیاں چھیرل گئی